زندگی میں ایک بار 4 رکعت پڑھیں اس طریقے سے، اور پھر اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو۔ ایسا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ بس اب فوائد ہیں۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کہیں نہیں، میں چونکہ ہمیشہ آپ سے دل کی باتیں بیان کرتا ہوں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو اگر کوئی ایسا مشکل پیش آ رہا ہو کہ آپ نے بہت دعائیں مانگی، آپ نے بہت سے وظائف پڑھی، کچھ نہ چھوڑا، دنیا میں کوئی وظیفہ نہ چھوڑا، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسے 4 رکعت آپ نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے، اور ایسا تیر بہدف وظیفہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا، نہ کیا ہوگا۔ تو سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، اس میں جتنے کمالات بھرے ہوئے ہیں، اس میں اتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں کہ میری زبان اس کی تعریف کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اتنے خزانے ہیں اس میں، کوئی ہے جو اس کو نکالے، کوئی ہے جو اس کو تلاش کرے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں اتنے کمالات بھرے ہوئے ہیں کہ میں سارا دن رات آپ کو اس کی تعریفوں میں لگا رہوں گا تو نہیں پورا کر سکتا۔ اس میں اتنے خزانے ہیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بیان کی گئی ہے۔ امت کے ساتھ حضور پاک کی محبت۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی قربت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس سے بڑا عظیم الشان فائدہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے بہت بڑے بڑے شیوخ سے ملا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ وظیفہ، آپ نے کہیں نہیں۔ میں چونکہ ہمیشہ آپ سے دل کی باتیں بیان کرتا ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے، اخلاصی نیت کے ساتھ آپ کو وہی بتا دیتا ہوں۔ تو آپ بھی تجربہ کریں۔ تو آج خود آپ اس پر تجربہ کریں، زندگی میں ایک بار آپ اس پر تجربہ کریں، آپ کے وہ حاجات جو آپ نے زندگی پر آپ وظائف پڑھ کر تھک چکے ہوں گے، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو یہ 4 رکعت بھی پڑھیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بار 4 رکعت پڑھیں اس طریقے سے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو اس ترتیب سے پڑھیں ان میں، اور پھر اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس میں یہ نہیں کہ یہ فلاں حاجت کے لیے ہے، یہ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو۔ ایسا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ بس اب عمل آپ نے کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے جس طرح معمول ہے میرا، کہ سب سے پہلے میں ضروری سمجھ کر آپ کو یہ بات کہتا ہوں، سب سے پہلے الفاظ ٹھیک کریں کہ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تلفظ ٹھیک کرنا۔ آپ کی تلفظ ٹھیک نہیں ہوگی، اثر کہاں سے آئے گا میرے بھائیوں بہنوں؟
آپ کی تلفظ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ مجھے بتا دو ذرا۔ آپ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح انگریزی پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں پڑھ رہے ہو، پنجابی اپنے زبان میں، پٹھان اپنے زبان میں، تو کس طرح کام کرے گا؟ سب سے پہلے تلفظ ٹھیک کریں، کسی خاص اگر عورتیں ہوں کسی خاص تجربہ کار عورت سے، اگر مرد ہو کسی قاری سے سیکھ لیں، پھر پہلے سیکھ لیں کس طرح جواب وہ کہہ دے کہ آپ کی تلفظ اب ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مجھے واٹس ایپ پر سنا دیں۔ آپ سب میرے بہن بھائی ہو، مجھے واٹس ایپ پر سنا دیں، لیکن ٹائم تھوڑا لگتا ہے کیونکہ بہت سے آپ نے اگر میرا واٹس ایپ چیک کیا تو ہزاروں میسج پڑے ہوئے ہوں گے، کس کو جواب دوں مجھے بھی طریقہ نہیں آتا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اگر مجھ سے کسی ایک شخص میری بہن بھائی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ مجھ سے بھی اللہ راضی ہوگا، کہ کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسانوں میں یہ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو اس ترتیب سے پڑھیں کہ 4 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت باندھیں، اور سب سے پہلی رکعت میں 11 بار سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 11 بار پڑھیں، پہلی رکعت مکمل کریں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار ان 2 آیتوں کو پڑھیں، 2 رکعت مکمل، تیسری رکعت میں 31 بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر چوتھی رکعت میں 41 بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ 4 رکعت نفل مکمل ہوئے تو اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، بے شک مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا جو بھی درود ہو 100 بار پڑھیں، اور 100 بار استغفار کریں، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بعد 100 بار پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، ایسی حاجات جو کبھی پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس وظیفے سے، اس نوافل سے انشاءاللہ تیر بہادر 3 دن تک آپ اس پر عمل کریں، 3 دن میں انشاءاللہ العزیز ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، جس کے لیے بھی جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تیر بہدف۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا، سب سے پہلے تلفظ ٹھیک کریں، اور 5 وقت کی نماز شرط، اور رزق حلال کی طلب، رمضان ہے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، رمضان گزرنے سے پہلے اپنے رب سے صلح کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں خوشیاں عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام غموم و ہموم پریشانیوں کو دور فرما کر خوشیوں میں، اطمینان و سکون میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد